السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آج نماز تراویح میں 10واں پارہ مکمل طور پر پڑھا گیا ہے۔ کل 9ویں پارے کی تفسیر ہو گئی تھی، 8واں پارہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں اس کی چند آیات کو بیان کرتے ہوئے اس کو ختم کیا جائے گا، تو لہذا آج 10ویں پارے کی ہی چند مختصر آیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، کسی بھی طرح کے اختلافات اور انتشار اپنے درمیان پیدا نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ صبر کرتے رہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ فی الحال بے شمار مسلم سلطنتیں قائم ہیں، قریب 50 ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم۔ باوجود اس کے آج مسلمان متحد نہیں ہیں، غالب نہیں ہیں، دنیا ان سے ڈرتی نہیں ہے، کسی بھی طرح کا خوف دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے اندر مسلم اور مسلم سلطنتوں کا نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوسوں دور ہے، آپس میں اختلافات ہیں، انتشار ہے، دلوں میں کدورتیں ہیں، بے شمار ایسے اخلاقی خرابیاں جس کی وجہ سے ساری مسلم سلطنتیں، مسلم قومیں کمزور بن چکی۔ اللہ نے بیان فرمایا، اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک ٹرک ہوتا ہے جس کا پورا دار و مدار ہوا پر ہوتا ہے، 10 ٹن ہو، 15 ٹن ہو، 20 ٹن ہو، لیکن اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ہوا پر۔ ہوا نکل گئی، ہوا اکھڑ گئی، پھر تو ٹرک بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری 2 ویلر ہے جس پر میں اور آپ سوار ہوتے ہیں، اس کا بھی دار و مدار اس کے ہوا پر ہے، پیٹرول اس کے اندر موجود ہے، گاڑی ہماری کافی قیمتی ہے، کسی کی گاڑی 1.5 لاکھ کی ہے تو کوئی 2 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، 2 ویلر ہے، لیکن ہوا کتنے میں آتی ہے؟ 5 روپئے میں ہوا بھرنے والا ہمارے گاڑی میں ہوا بھر دیتا ہے۔ گاڑی ہماری 1.5 لاکھ کی ہے، گاڑی ہماری 1 لاکھ کی ہے، لیکن ہوا صرف 5 سے 10 روپئے کی۔ کتنی قدر ہے اس کی، کتنی قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ وہی ہوا اگر اکھڑ جائے، نکل جائے، گاڑی آگے نہیں بڑھے۔ تو مسلمانوں کے اندر سے بھی اگر اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ختم ہو جائے
اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے جھگڑ پڑے تو ان کی بھی ہوا اکھڑ جائے، پھر تو وہ اپنی جگہ رہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یعنی ترقی رک جائے گی۔ جس طرح سے ہوا کے ختم ہونے کے بعد میری اور آپ کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، اگر ہماری زندگی سے ہوا اکھڑ جائے، اختلافات، انتشار، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اگر ہماری زندگیاں خالی ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تو تم آگے نہیں بڑھ پاؤ، ترقی کی منزلیں تم نہیں پاؤ گے، تم بے اوقات ہو جاؤ گے۔ تو لہذا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہماری ہوا رہے، مضبوط رہے، ہم ترقی کرنا چاہیں تو کرنا کیا ہوگا؟ اس کا علاج اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں زندگی گزارو، تمام اختلافات کا حل یہیں پر ہے، تمام مشکلات کا حل یہیں پر ہے۔ جب بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑو بھیڑو، نہیں، اللہ نے پہلے اس کا ذکر کر کے پھر تم اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہیں، اللہ نے پہلے کہا کہ تم میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے پھر تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، زندگی کے تمام مسائل کا حل، تمام جھگڑوں کا حل، تمام مشکلات کا حل اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو میں اور آپ اور کائنات کے سارے لوگ اللہ اس کے رسول کی جانب آئیں، اختلافات ختم ہو جائیں گے، انتشار ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر مضبوطی آئے گی، ہم طاقت والے بن جائیں گے، حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، پھر کافر ہم سے ڈرے گا، دشمن ہم سے ڈرے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے پاس آیا، ہمارے سامنے آیا، ہم سے مقابلہ کرے۔ حضرات، اس کے آگے آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا۔ شیطان نے کفار کے دلوں میں یہ بات پیدا فرمائی، مسلمان ہیں کتنے، ان کی تعداد کتنی ہے، انگلی پر گنا جا سکتا ہے ان کی تعداد، ابھی وقت ہے انہیں ختم کر دو، ان کا کام تمام کر دو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا فرمائی کہ مسلمان تعداد میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، ابھی وقت ہے انہیں مار دو، انہیں ختم کر دو۔ غزوہ بدر قائم ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ قائم ہوئی اور رمضان کا ہی مہینہ تھا، صحابہ کرام روزے کی حالت میں، اسلام کی پہلی جنگ روزے کی حالت میں، تعداد میں بہت کم اور ہاتھ میں لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان ہی نہیں، بمشکل انگلی پر گنا جا سکتا ہے، بس 5 سے 10 لوگوں کے پاس ہتھیار تھے اور وہ بھی ایسے کہ تیز نہیں تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی شیطان نے دیکھا بات یہاں پر تو کچھ اور ہی ہے، یہاں تو بات کچھ اور ہی ہے، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہے، بہت کم ہے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا تو نکس علی عقبیہ فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیہ، الٹے پاؤں یہ شیطان بھاگ گیا جب اس نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ فرشتوں کو نزول ہو رہا ہے، اور اس نے کہا کہ انی بریء منکم، ارے بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا، انی اخاف اللہ، اور اس نے یہاں تک کہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہمت ہار گیا، ڈر گیا، بھاگ گیا۔ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر مضبوط اعتماد، بھروسہ، توکل، تو اللہ رب العزت
اہل اسلام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نزول کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور کوئی شخص مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتا اگر ان کا توکل، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور ان کی زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں گزر رہی ہے۔ ہرگز ایسی قوم مغلوب نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی آپ جنگیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان میں کہ 99% جنگیں ایسی رہی ہیں مسلمانوں کی تعداد اس میں کمی رہی ہے، بلکہ سبھی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کمی رہی ہے۔ لیکن کیا بات تھی؟ انہیں غلبہ ملا، انہیں جیت حاصل ہوئی، یہ فتح پا گئے، غالب ہو گئے۔ سامنے والوں کے پاس تعداد بھی زیادہ، ان کے پاس لڑنے کے ہتھیار بھی زیادہ، اور طرح طرح کے جو ہے مشقیں انہوں نے کی، اور مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، ان کے خلاف لڑنے کو تیار ہوئے، لیکن انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، ہار انہیں ملی، جیت نہ سکے۔ وجہ یہی، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ آگے فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں مضبوط بننے کی کوشش کرو۔ ہر حساب سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط بنے، صرف اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے جو ہے مست حلق تک کھا کر کے نرم و گرم بستر پر یہ سوچ کر کے نہ سوئیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ بچا لے۔ اللہ غافلوں کی مدد نہیں کرتا ہے، غافلوں کی مدد اللہ نے کبھی نہیں فرمائی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مستعد رہیں، چاق و چوبند رہیں، طاقت کو بنائیں، ہر حساب سے مضبوط بننے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے، بہتر طور پر اسلام کا تعاون کر سکیں، اسلام کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ ایک بہترین تعلیم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان طاقتور بن کر کے طاقت کا غلط استعمال کریں۔ آپ اتنے طاقتور بنیں کہ دشمن تمہارے جانب نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ آپ اتنے طاقتور، اتنے ہنر والے بن جائیں کہ کوئی تمہارے خلاف لڑنے کے بارے میں سوچے ہی نہیں۔ یہ ظاہری بات ہے، سامنے والا میں لڑوں، آپ لڑیں کسی سے، اگر سامنے والا ہمارے مقابلے میں بھاری بھرکم جسم رکھتا ہے، بڑا طاقت والا ہے، اور بڑے حوصلے اس کے پاس موجود ہیں، میری اور آپ کی ہمت اس سے جو ہے لڑتے لڑتے پست ہو جاتی ہے، بلکہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، ارے بھائی تو بہت بڑا آدمی ہے، بھائی چل میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں۔ تو آپ اتنے مضبوط بن جائیں، ہر اعتبار سے اتنے مضبوط بن جائیں کہ کوئی لڑنے کے لیے آئے ہی نہ، تو کوئی اختلاف نہ ہو، اور کسی بھی طرح کی جو ہے لڑائیاں نہ ہو، کسی بھی طرح کے جھگڑے نہ ہو، کسی بھی طرح کے فساد نہ ہو۔ تو لہذا اسلام نے مسلمانوں کو مضبوط بننے کی تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مشرک نہیں ہوتے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور آباد رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مسجد کو نمازوں سے آباد رکھنا یہ ایمان والوں کی شان، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ جو ایمان، جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، ایسوں سے امید نہیں کی جا سکتی کہ ایسے لوگ مساجد کی تعمیر کریں گے یا مساجد کو آباد کریں گے۔ حضرات ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو ہم تمہیں اس بات کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان سے اپنے تعلقات کو قائم نہ رکھیں۔ دیکھیے، سب سے قریب رشتہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے، ہمارے بیٹوں کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی، اگر تمہارے بھائی، تمہارے اعزا و اقربا بھی
ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، یا اہل ایمان کی زندگی کے مقابلے میں اہل کفر کے زندگیوں کو اور ان کے رہن سہن کو اور ان کے کلچر کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، انہی کی مثالیں دیتے ہیں اور انہی کی باتیں ان کے زبانوں پر ہوتے ہیں، تو آپ ایسے سے تعلقات کو دور کرو، ایسے سے محبت نہ کرو، ہرگز ایسے سے محبت نہیں ہونا چاہیے، گرچہ کہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ مسلمان کے لیے سب سے معزز، سب سے محبوب اگر کوئی چیز ہونی چاہیے تو ایمان، اللہ، اس کا رسول۔ ایک مومن کی نظر میں اللہ، اس کے رسول سے معزز اور محترم اور موقر اور محبوب کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا باپ بس ہماری پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ہماری ماں ہماری پیدائش کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے نشو و نما کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار ہمارے بازو ہیں، ہماری شان ہماری پہچان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا رب وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اور ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا فرمایا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس سے ہمارا تعلق ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ میرا اور آپ کا تعلق ہمارے ماں باپ سے کب؟ جب ہماری ماں کی شادی ہمارے باپ سے ہوئی ہے، اس کے بعد ہی پھر ان کے ملاپ سے ہماری ولادت ہوئی، بس یہی تعلق ہے، اس کے بعد وہ ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہے۔ لیکن اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا۔ ہم پیدا ہوئے تب ہماری ماں نے ہمارے لیے کھانا بنایا، ہمارے باپ نے کھانا لا کر کھلایا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا رب کون؟ میری اور آپ کی پرورش ہمارے رب نے ہماری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کی ہے، 9 مہینے تک پانی پہنچایا، دانا پہنچایا، ہمارے دکھ، ہمارے درد، ہمارے پریشانیوں کا علم ہماری ماں کو، باپ کو نہیں، ہمارے رب کو ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ہم ماں کے پیٹ میں کسی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہی وہ ذات تھی جو ہمیں تمام ان تکالیف سے بچا کر کے، پریشانیوں سے بچا کر کے ہمارے بہترین اس نے انتظام کیا، ہمارے آنکھ ناک کو اچھا بنایا، ہمارے چہرے کو اچھا بنایا، ہمارے جسم کو خوبصورت بنایا اور ماں کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا۔ ہمارا رب وہ ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار قبر کے حوالے کرتے، لیکن ہمارا رب وہ ہے جو ہماری ایمان اور ہمارے عقائد کی بنیاد پر ہمیں انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ حشر کے میدان میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اطاعت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، وہاں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی وغیرہ کفر کو پسند کرتے ایمان کے مقابلے میں، پھر تو تمہارا تعلق مجھ سے جڑ جانا چاہیے۔ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کرتے ہیں، گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، تو پھر اس معاملے میں تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ دیگر معاملے میں تم ان کی باتوں کو مانو، چونکہ تمہارے ماں باپ، ان کے لباس کا خیال رکھو، ان کی طبیعت کا خیال رکھو، ان کے دکھ درد کا خیال رکھو، چونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بے شمار پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ معاملہ اگر شرک کا ہے، بدعات کا ہے، تو محض اس معاملے میں تم ان کی پیروی نہیں کرو گے، محض اس معاملے میں تو ان کی بات کو نہیں مانو گے، باقی دیگر معاملات میں ان کے بے شمار حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنا تم پر لازم۔ حضرات، اس کے بعد والی آیات میں اللہ نے ایک بڑی بات بیان فرمائی، بہت بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا کہا؟ اے ہمارے نبی، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، دنیا والوں کو سمجھا دیجئے، اگر یہ مسلمان تمہاری امت اپنے باپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو اور اپنے خوبصورت مکانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں لڑنے کو تیار نہیں ہوتے، دین کی فکر انہیں نہیں ہے،
دین کی سربلندی کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، اے ہمارے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہونے لگے۔ دوستو، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تمہارے ماں باپ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے بیٹے اس کے بعد سب سے قریبی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بھائی بہن یہ بہت زیادہ قریبی ہے، اس کے بعد آتی ہے تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہیں، یہ تمہارے بہت زیادہ معزز ہیں۔ پھر مال کا ذکر کیا، تجارت کا ذکر کیا، دکانداری کا ذکر کیا، خوبصورت مکانوں کا ذکر کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب نظر آنے لگے، اللہ کے راہ میں لڑنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے، پھر تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو ہماری نظر میں سب سے محترم اللہ ہو اور اس کا رسول، ہمارا باپ بھی اس کے بعد، ہمارے اولاد بھی اس کے بعد، ہمارے بھائی بہن بھی اس کے بعد، ہماری بیوی بھی اس کے بعد، ہماری تجارت بھی اس کے بعد، ہماری دکانداری بھی اس کے بعد، ہمارے مکان بھی اس کے بعد، الغرض ساری کی ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی بات۔ صفحہ اول میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھا جائے، بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، غار ثور کا ذکر۔ دشمن آپ کے مقابلے کا پیچھا کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے؟ غار ثور تک پہنچ گئے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں پر جو ہے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان ہوا، بڑا انعام رکھا گیا، یہاں تک کہ دشمن مکے کی ساری پہاڑیوں کو کھنگالتے دیکھتے دیکھتے کہاں تک پہنچ گئے؟ غار ثور تک پہنچ گئے، بالکل وہاں جہاں پر اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر چھپے، بالکل اس غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بالکل ہمارے سر پر سرہانے پر پہنچ چکا ہے، بلکہ ہم ان کے قدم کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے میں ان کے قدم دیکھ رہا ہوں، اگر ان کی نظریں نیچے گر جائیں، وہ تو اوپر دیکھ کر تلاش کر رہے ہیں، اگر ان کی نظریں نیچے گر جائیں اے اللہ کے رسول پھر تو ہم پا لیے جائیں، ہم تو مل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا بات بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، کسی بھی طرح غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں اعتماد، اس کو کہتے ہیں بھروسہ۔ میرے بھائیوں، کسی بھی طرح کے اسباب نہ رہے، ایسے موقع پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بھروسہ۔ اسباب کی موجودگی میں بھروسہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کے ساتھ بھروسہ کریں، اللہ آپ کے بھروسے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے ادھر جو ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے دوست ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ یہی بات کس نے کہی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی تھی، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرتے کرتے فرعون پہنچ گیا تھا، سامنے دریائے نیل ہے، نہیں جا سکتے، ڈوب جائیں، پیچھے پلٹیں گے تو فرعون اپنے قوم کے ساتھ وہ ہمیں مار دے گا۔ قوم نے کہا موسیٰ اب کیا ہوگا؟ سامنے جائیں گے تو ڈوب جائیں، پیچھے جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ ہم تو اب پا لیے گئے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بتلائے گا۔ دیکھیے دوستو، الفاظ پر غور کیجیے، وہاں موسیٰ ہے اور موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم ہے، یہاں اللہ کے رسول ہے اور ساتھ میں صرف اکیلے ابو بکر ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، پلورل، سنگولر اور پلورل، جمع کا صیغہ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، جبکہ دو ہی افراد وہاں پر، جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ابو بکر تم اکیلے نہیں ہو، تم اپنے آپ میں ایک انجمن ہو، اللہ ہمارے ساتھ، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور وہاں موسیٰ قوم کے ساتھ ہیں، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، آپ نے کہا ان معی ربی، سے بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ذات پر توکل اور اعتماد اور بھروسے کی بات تھی تو صرف اکیلے موسیٰ کی تھی، صرف موسیٰ کو بھروسہ تھا، اللہ کے ذات پر ان کی قوم کو بھروسہ نہیں تھا۔ میرا رب میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ بھروسہ کرتا ہوں، میرا اعتماد اس رب پر، اعتماد بھروسہ ہو نہ ہو، میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، وہ یہاں سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ فضرب بعصاک البحر، آپ اپنی لاٹھی ماریے اس سمندر پر، یہ اپنا سینہ چیر کے تمہارے راستہ بنائے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تحزن، میرے بھائی غم مت کر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لفظ پر غور کرو، اسلام میں حزن غم بالکل بھی جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں۔ جہاں جہاں کہیں قرآن مجید نے حزن کا لفظ استعمال کیا ہے، لفظ نہیں کے ساتھ استعمال کیا ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہے اسلام، قرآن یہ بتلانا چاہ رہا ہے یہ حزن، یہ غم اسلام میں کرنے کی، منانے کی اجازت ہی نہیں۔ جس کے پاس رب ہو، جس کے ایمان میں رب ہو، جس کے عقائد میں رب ہو، جس کے رگ رگ میں رب کی محبت ہو، رب کی ذات پہ اعتماد بھروسہ ہو، ایسی قوم کے پاس حزن کیوں منڈلائے گا، غم کیوں منڈلائے گا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزن کا ذکر کیا تو شروع میں لا کا ذکر کیا، لا نہیں، یہ حزن کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایمان والے ہو تم، قرآن والے ہو، حدیث والے ہو، اللہ والے ہو، رسول والے ہو، پھر تمہاری زندگی میں حزن کس بات کا؟ بالکل نہیں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج ایک قوم ایسی ہمارے پاس ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ہر سال غم مناتی ہے، وہ ہر سال غم مناتی ہے۔ کون سی قوم ہے، کون لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہر سال غم مناتے ہیں، کپڑا پھاڑتے ہیں، جسم کو چیرتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، جسم کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ ایک حزن، ایک غم منانا سال میں ایک مرتبہ، غم حسین، فلاں کا غم، فلاں کا غم، فلاں کا غم۔ دوستو، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے، زندگی میں وہ دوبارہ آیا جس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، غم منایا اللہ کے رسول نے۔ سید الشہداء ہے، شہیدوں کی، شہداء کی سردار ہے۔ ایسے بے شمار حالات، بے شمار واقعات آئے، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد خلافت کس کی آئی؟ عثمان کی آئی۔ کیا عثمان نے اس دن کے آنے پر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غم منایا؟ اور پھر حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عثمان کے اس دن پر جس دن ان کی شہادت ہوئی تھی اس دن انہوں نے غم منایا؟ اور یہی بات علی کی۔ میرے بھائیو، ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے جس میں بڑے بڑے شہداء اسلام میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہادت پا گئے، لیکن اس دن کے آنے کے بعد نہ ان کے اپنوں نے، نہ ان کے چاہنے والوں نے، نہ ان کے رشتہ داروں نے، نہ دوستوں نے وہ دن منایا۔ تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حزن، یہ ملال، یہ غم کس کام کا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی فوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابو بکر پر ایسی سکینت، ایسا سکون، ایسا اطمینان کا ماحول انہیں نصیب فرمایا، پھر تو غم ان کے دل و دماغ سے نکل گیا۔ حضرت علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خوف تھا، دشمن دیکھ لے گا، ہم پا لیے جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس جملے پر حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا سکون ہوا، اتنا اطمینان ہوا، اللہ نے ان کی دل کو اتنا مطمئن کیا،
ان کے دل سے دشمن کے خوف کو اس طرح سے جو ہے ختم کر دیا، اللہ اکبر، پوری طرح سے وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے وہاں پر ان کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ ہاں، ہم نے وہاں بھی ان کے تحفظ کے لیے ہم نے فرشتوں کو بھیجا۔ متعدد آیات یہ جو ہے مسلمانوں کو سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر مضبوط اعتماد کریں، بھروسہ کریں، گرچہ کہ ہم اکیلے اپنے خاندان میں، ہم اپنے خاندان میں 2 ہی فرد ہیں، ہم اپنے خاندان میں ایک ہیں، اپنے شہر میں ایک ہیں، ہم اپنے محلے میں اکیلے ہیں، توحید والے، آپ اپنے آپ کو اللہ کی قسم کبھی بھی اکیلے نہ سمجھیں۔ آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امداد کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو نزول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی بات کو میں ختم کرنے پر آ رہا ہوں۔ اللہ بیان فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ كَفُورًا۔ میرے پیارے نبی، تم تعجب مت کرو ان فرشتوں کے مال کو دیکھ کر کے، ان کی اولاد کو دیکھ کر کے تعجب مت کرو۔ میں تو چاہتا ہوں اسی کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب چکاؤ اور آخرت میں انہیں تباہ کر دو، برباد کر دو۔ آج بھی ہوتا ہے بھائی، فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے، دیکھو بے ایمان ہے، بے دین ہے، ہاں گنہگار ہے، ایسا ہے ویسا، دیکھو یار اس کے پاس کیا ہے، خوب پیسہ ہے، خوب دولت ہے، نہ جانے کیا کیا اس کے پاس، عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم دیکھو اللہ والے، نمازوں کے پابند ہیں، ہم کوئی برائی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، دیکھو پھر بھی ہمارے پاس کیا، ایسے لوگ کہنے والے ہم موجود ہیں ہمارے درمیان، معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں سے کوئی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا والوں کے مال کو دیکھ کر، ان کے اولاد کو دیکھ کر تعجب مت کرو، ان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایمان تھوڑی ان کے پاس، ایمان تھوڑی ان کے پاس۔ اجی دولت مند تو وہ ہے جن کی زندگی میں ایمان ہے، دولت والے تو وہ ہے جن کے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت، ان سے بڑا کوئی دولت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا ان کفار کے مالوں کو دیکھ کر، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر کہ آپ تعجب نہ کریں، ہم اسی کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا اور کتنے لوگوں میں خرچ کرنا ہے، کس کس مد میں خرچ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بات بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے حق میں استغفار طلب کریں یا نہ کریں، ہم تو آپ کے چچا کو معاف کرنے والے نہیں۔ ابو طالب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، ابو طالب انہوں نے بہت مدد کی تھی اسلام کی، مسلمانوں کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا استغفار کی، اللہ سے اجازت چاہی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں، آپ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ نہیں، آپ چاہے جتنے مرتبہ اپنے چچا کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں۔ اے ہمارے نبی، یہ بات الگ ہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا، بڑا مقام دیا، بڑا رتبہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس کے حق میں چاہے استغفار طلب کرو، ہم اس کے حق میں آپ کا استغفار قبول فرمائیں گے، نہیں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے، آج بہت سارے ہمارے بھائی جو اعتماد رکھ کے بیٹھے ہوئے فلاں 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 پر، مجھے بتلاؤ دوستو، اللہ کے رسول کو جب اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے چچا کے حق میں استغفار کی جو ہے دعا نہیں کر سکتے، ان کے حق میں جو استغفار طلب نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں، مشرک جو مسلمان مشرک ہے، جو مسلمان بدعتی ہے، جو مسلمان بے شمار حرام کاموں میں جو ہے پوری طرح سے ملوث ہے، اور اگر وہ اعتقاد رکھے، اگر وہ اعتماد رکھے فلاں فلاں میں بخشوا لے، نہیں، گنہگار کی تو بات دور رہی، نیکوکار بھی یہ امید نہ رکھے مجھے فلاں 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 بخشوا دے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ سے امید ضرور ہے، ایک بندہ نیک ہے، ایک بندہ خیر کے کام کرتا ہے، امید وہ اللہ کی ذات پر رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نجات دے گا، اللہ مجھے عذاب بچا لے گا، کوئی نہ کوئی راستہ مجھے اللہ ایسا نصیب فرمائے گا میدان محشر میں جس کے عوض میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، الحمد للہ، السلام علیکم۔